دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا ہم سب لوگ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ آج یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس عمل سے ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کی 10 تاریخ آئے اور میں یہ رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرواؤں۔ کب یہ ماہ رجب کی 10 تاریخ آئے، پہلے عشرے کا آخری دن آئے اور ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار، صرف 3 ٹائمز میں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ آج دوسرے ہفتے کے دن پڑھتے ساتھ ہی مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت ہی بابرکت، بہت ہی عظمت والا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کرتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا گیا ہے کہ کب ماہ رجب کا مہینہ آئے، کب ماہ رجب کا دوسرا ہفتے کا دن آئے اور جو ہم لوگوں کی من چاہا ہے اللہ رب العالمین سے مانگ لیں۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ، آج بڑا نصیبوں والا ہے جو اس ویڈیو کو دیکھے گا اور آج ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اس کو ملے گی۔ یہ اللہ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے جو صرف آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند، ایک ایسا کامل وظیفہ، ایک ایسی جامع تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت کرم فرماتے ہیں، اس پر بہت رحم فرماتے ہیں، اس پر ایسی نظر کرم ہوتی ہے کہ یقین کریں پوری زندگی کے لیے وہ ایک نظر کرم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش فرماتے ہیں، رحمت کی برسات کر دیتے ہیں، اپنے فضل کی بارش فرماتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان سے خوب نزول فرماتا ہوں، خوب اس پر تجلی فرماتا ہوں، اسے خوب نوازتا ہوں، اس بندے کو جنت میں باغات عطا کرتا ہوں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہوں۔ اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس نہر کو رجب کہتے ہیں۔ اور جو بندہ ماہ رجب کا احترام کرتا ہے، 7 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس نہر سے پانی پلائیں گے۔ اللہ والوں، سوچیں کہ کتنی مقدس گھڑیاں ہیں، سوچیں کتنی یہ افضلیت والا مہینہ ہے جس مہینے کو ہم لوگ اللہ رب العالمین کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان عظیم فرمایا اور نماز جیسا تحفہ ہمیں عطا کیا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اللہ پاک کی عبادت خالص اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے، یقین کریں اس کو بشارت ہے جنت کی، وہ جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ اللہ والوں، وہ اللہ رب العالمین کا بہت لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو یہ آج وظیفہ پڑھے گا اور اس وظیفے کو پڑھنے کی ترغیب اس طریقے سے رکھے گا کہ گویا میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ پاک سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا رہا ہوں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، دیکھیں ہر وظیفے کو پڑھنے کا اپنا مقصد ہوتا ہے، ہر وظیفے کو پڑھنے کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، دیکھیں ہر کام اپنے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کو آج مقصد یہ ہوا کہ رب کو راضی کرنا، اللہ والوں جب رب راضی ہوتا ہے نا تو یقین کریں ہر کام ہمارے بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ہماری عزت کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے کام میں رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب رب کی رضا ہمارے کام میں شامل حال ہو جاتی ہے
تو خود بتائیں کون ہے ایسی چیز جو ہمارے معاملات کو روکے گی؟ پھر وہ کون ہے جو ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ جس کو رب دینا چاہے یقین کرے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو رب نہ دینا چاہے پھر اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے آج ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن اس خاص اور بابرکت اس جامع تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگدستیاں، فقر و فاقہ، بیماری، لاچاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر شے سے نوازتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ آپ یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو پھر توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ ڈھونڈے اور فلاح پا جائے۔ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا دولت والا ہفتے کا دن ہے۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی آپ لوگوں نے آج سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگدستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی گناہ کر بیٹھتا ہے اور رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ راتوں کو جاگ لیتے ہیں، جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف کر لیں، اعمال کر لیں، نیک اعمال کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، پھر وہ کھجور کی گٹھلی بھی اگر صدقہ کرتا ہے نا، رستے سے ایک روڑا، ایک پتھر بھی ہٹاتا ہے نا، اللہ پاک اس کے عوض بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رب کو راضی کرنا، رب کو راضی کرنا۔ یقین کرو گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت، شہرت سب ملتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رب یہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، رب یہ یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، رب یہ ہندوؤں کو بھی دے رہا ہے، لیکن آج صرف مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رب کو راضی کرنا، اللہ پاک کو راضی کر دینا۔ اور انشاءاللہ آج مصلی سے ہم سب رب کو راضی کر کے ہی اٹھیں گے۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب جتنے بھی مہینے آ رہے ہیں نا، یہ سارے حرمت والے مہینے ہیں، تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائے۔ ایسے وظائف کہیں اور نہیں ملیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لوگ بہت سارے ہیں جو انٹرنیٹ پہ آپ کو وظائف بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کو یقین کریں بولنا بھی نہیں آتا، رجب المجرب بولتے ہیں، ان کو رجب المجرب بولتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ رجب المجرب نہیں ہے، رجب المجرب بالکل بھی نہیں ہے، اس کا جو تلفظ ہے وہ بالکل سادے سے ہے، رجب المرجب، مرجب ہے، مجرب نہیں ہے۔ لوگ مجرب بولے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کے شر سے بچائے۔ تو اللہ والوں، آئے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ سب سے پہلے آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے، دیکھیں یہ بہت ہی خاص تاریخ ہے کیونکہ آخری اشرہ ہے، تو ہم لوگوں نے آج کی دعا کر لینی ہے، اور آج انشاءاللہ رب کو راضی کرنے کا جب ہم لوگوں نے سوچا ہے تو انشاءاللہ راضی کر کے ہی اٹھیں گے۔ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، فرانس، اٹلی، دبئی، ملیشیا، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رب نے پوری دنیا سجائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو لہٰذا یہ غرض نہیں کہ آپ رہتے کہاں سے ہیں، بس آپ نے آج ماہ رجب کی 10 تاریخ اور دوسرے ہفتے کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد وظائف کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے،
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان خدائی کا واسطہ، تجھے اپنی شان رحمت کا واسطہ، میرے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، امت محمدی پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، امت محمدی کی خیر فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، میرے مولا نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مجرب کا جو بہت ہی خاص مہینہ ہے، ماہ رجب کا یہ بہت ہی مجرب اعمال ہے، میرے مولا ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا، میرے مولا ایسا بنا دے جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، میرے مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، میرے مولا میرے وہ بھائی جو کہ نوکریاں کر کر کے پریشان ہو گئے، وہ چاہتے ہیں اپنا کاروبار کرنا، میرے مولا ان کو بہترین کاروبار بہترین روزگار عطا فرما، میرے مولا جو کہیں پر بھی بے روزگار ہے اس کو بہترین رزق حلال والا رزق کریم والا روزگار عطا فرما، جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھے اور تیرا شکر گزار بندہ بن جائے، میرے مولا ہمیں اس معاملات سے اس میرے مولا رزق سے اپنی پناہ عطا فرما، جس رزق کو کھانے کے بعد ہم تیری فرما برداری چھوڑ دیں، ہم تیرا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں، میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، حج کرنے والا بنا دے، صدقہ و خیرات کرنے والا بنا دے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے، میرے مولا ہمیں کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کا حق کھانے والا نہ بنانا، میرے مولا ہمیں اپنی بہنوں کا بھی حق ادا کرنے والا بنا دے، آج کل یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھائی ہیں اگر ان کی بہنیں ان سے حصہ مانگ لیتی ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، میرے مولا ان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرما دے، ان بہنوں کے سر پہ وہ جو سر کا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے چکر میں آ کے یا پھر مال کی محبت میں آ کے، میرے مولا ہمیں ایسے لوگوں میں شامل بھی نہیں کرنا، ایسی سوچ بھی ہمارے دماغ سے نکال دے، آمین آمین آمین، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں بھول سکتے میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو عروج عطا فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، میرے مولا ان کو طاقت عطا فرما، شجاعت حیدری عطا فرما، اپنی تمام روحانی طاقتیں ان کے ساتھ شامل کر دے اور ان کو فتح کی طرف لے جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا ہفتے کا دن ہے، آج آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ یہ وظیفہ 2024 میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا، تو اب 2025 میں بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو بندے بھی 2024 میں نہیں پڑھ پائے وہ آج 2025 میں اس خاص جامع تسبیح کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے سائے تلے آ جائیں۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کی مال کسی نے کھا لیا ہے، دبا لیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنا رزق حلال اس کے پاس سے واپس لے لے، تو جو آپ کی حاجت ہے، جو مقصد ہے، کوئی غرض نہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی حاجت کیا ہے، بس آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے والا مقصد نہ ہو۔ خود سوچیں اگر نقصان پہنچانے والا مقصد اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ پاک کیا مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہرگز آپ کی مدد نہیں کرے گا۔
تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رجب کے دوسرے ہفتے کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب دن آئے، کب ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں، ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام کریں۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ماہ رجب کے دوسرے ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود ہو جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے پھر راستے بھی اپنے آپ بن جاتے ہیں، اسباب بھی خود بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور کیوں کہ ہمارا مقصد بھی آج اللہ پاک کو راضی کرنے کا ہے۔ اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت کے ہم طلبگار بن کر آج مصلی پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ جتنے بھی گناہ کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتی چلے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کریم کی رحمتوں و برکتوں کے سائے تلے آ جائیں گے، پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والوں پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے، آج پہلے عشرے کا آخری دن ہے، 10 تاریخ ہے اور یہ دوسرا ہفتہ ہے، تو یہ ہفتہ بھی دوسرا ہے ماہ رجب کا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آج کا یہ خاصم خاص اور مجرب طاقتور عمل ہے، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ جس کی فضیلت اور برکت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے نصیب بدل جائے گا، بڑے سے بڑا مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی ارجنٹ کام کے ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، آپ بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ 2024 کی تمام تنگ دستیوں سے اگر جان چھڑانا چاہتے ہیں اور نئے سال 2025 کو پرامن گزارنا چاہتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ بس یہاں تک پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا۔
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 2 बार हो गया। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। इंशाअल्लाह 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते साथ ही आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगेंगे आपको फौरन मिल जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतर आते हैं, आपकी हर हाजत को पूरा कर जाते हैं। 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही अर्श इलाही पर बैठा रब आपके हक में बेहतरीन फैसले कर देंगे। आपके बिगड़े काम संवारना शुरू हो जाएंगे, आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाता है, बेटी के रोशन नसीब हो जाते हैं। वो बच्चा जो सालों से लाखों की डिग्री लेकर बैठा है, आज सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा माँ बाप पढ़ ले, बच्चा खुद पढ़ ले, नौकरी खुद चल कर आएगी। नहीं यकीन आता तो इस अमल को आप खुद पढ़ कर देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये अमल वाकई 3 बार पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपने 3 बार बताए गए तरीके से पढ़ना है। अभी तक मैंने आपको 2 काम बताए कि आप लोगों ने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है और दूसरे नंबर पे तीसरा कलमा पढ़ना है। ये आपको 2 अमाल बता दिए गए हैं। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, यूँ तो इस अमल को चलते फिरते भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तन्हाई में बैठ के पढ़े ताकि तवज्जो पूरी की पूरी रब की तरफ हो। और जब हम लोग मुसल्ले पर किसी मकसद के तहत बैठते हैं तो अल्लाह वालों खुद ब खुद आसानियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 बहुत ही ख़ास नाम हैं। ये अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं। ये 2 नाम इतने ताकतवर हैं कि इसे पढ़ते साथ ही आप पर अल्लाह का करम हो जाता है। आपने या बासितु या करीमु को पढ़ना है। या बासितु या करीमु रब्बे करीम के ऐसे सिफाती नाम हैं जो पढ़ते ही आपको, आपकी नस्लों को हर तरह के चुंगल से निकाल दिया जाता है। आप दुश्मन से हिफाजत चाहते हैं। आज का दुश्मन गोली से नहीं मारता, नजर बद के जरिए, जादू जिन्नात के जरिए, हसद की निगाह के जरिए हमें तबाह और बर्बाद करने की, हम पर बंदिशें लगाने की कोशिश करता है। आपको मजबूर कर देता है, बच्चों के रिश्तों पर बंदिश लगाता है। और जब किसी घर के अंदर किसी बेटी का रिश्ता नहीं होता, उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, अगर उसके पास पूरी दुनिया की दौलत भी आ जाए, जब भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगा, जब भी वो दौलत उसको खुशी नहीं दे सकती, तो अल्लाह वालों आज इस अमल को करें। अगर अल्लाह पाक ने आपको हर लिहाज से नवाजा हुआ है, लेकिन आपकी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता हो गया है, शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में खुश नहीं, उसको अच्छी निगाह से, अच्छे उससे नहीं देखा जाता, कि उसको परेशान किया जाता है, तो अल्लाह वालों आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए। आज माह रजब की 10 तारीख है और दूसरे हफ्ते का दिन है। आज मांगे अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक से मांगे, जो मांगना चाहते हैं मांगे। आज इस तीसरे नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा पढ़ना है, ये छोटा अमल नहीं है कि या बासितु या करीमों को पढ़ के देखिएगा। आज आप में से हर कोई चाहता है कि करम की एक नज़र हो जाए, मेरे आका पर एक आका हम पर नजर करम फरमा दे, हर बंदा यही चाहता है। लेकिन माह रजब की 10 तारीख और हफ्ते के दिन आप तीसरे नंबर पर या बासितु और या करीमों को पढ़ना जब शुरू करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि या बासितु का मतलब होता है एक गिरेह खोलने वाला, ये हमारे लिए रास्ते उस्तवार करने वाला, हर तरह की परेशानियों के लिए, हर तरह की बंदिशों के लिए या बासितु बहुत ही कारामद अमल है। या बासितु से गिरा खुलती है और गैब से रास्ते भी बनते हैं। तो अल्लाह वालों, आपने या बासितु या करीमु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा, या बासितु या करीमु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा, या बासितु या करीमु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार होगा। इस तरीके से आपने या बासितु या करीमु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। आज माह रजब की 10 तारीख के 3 अमाल मैंने आपको बता दिए। पहले नंबर पे आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है, दूसरे नंबर पे आपने तीसरे कलमे को पढ़ना है, और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या बासितु या करीमु को पढ़ना है। अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे क्या करना है, आज का ये आखिरी अमल और बहुत ही मुस्तनद वजीफा है। आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये 3 नाम हैं, इन 3 नामों को पढ़ना है। पहले नाम है या फत्ताहू। देखिए या फत्ताहू का मतलब क्या होता है, या फत्ताहू के मायने क्या होते हैं। ए अता कर, एक खोलने वाले, एक रस्ते खोलने वाले। अल्लाह वालों, हमें रस्ते खुलवाने हैं अपने लिए आसानियां करनी है।
انشاءاللہ خود بخود ہم اپنی صحت کے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق رزق حلال ہم لوگ کما لیں گے۔ ہمیں صرف ایک موقع چاہیے ہوتا ہے، انگلش میں بولے تو ہمیں صرف ایک اپورچونٹی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمیں وہ اپورچونٹی دے دے تو اللہ پاک سے ہم لوگ انشاءاللہ اپنے لیے بہترین رزق لکھوا لیں گے۔ تو اللہ والو آج یا فتاحو پڑھیں گے اور دوسرا کیا ہے یا رزاقو، یعنی کہ رزق چاہیے نا، یا فتاحو اور یا رزاقو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، یا فتاحو یا رزاقو۔ اور جب تیسری صفت ہے یا اللہ، یعنی کہ یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ، 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 اس طریقے سے جب آپ لوگ اللہ پاک کو پکاریں گے اور آج ماہ رجب کی 10 تاریخ یعنی پہلے عشرے کے آخری دن آپ لوگ اللہ پاک کو یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ سے پکاریں گے تو اللہ والو آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ رب کی کس طرح سے آپ پر فضل اترے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ تو یہ تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا فتاحو یا رزاقو یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخری میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر آپ لوگ 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس ہر وظیفے کے بعد اگر ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک ہی بار پڑھ رہے ہیں تو 11 بار یا 7 بار تو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اعمال ہے اور آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے اور یہ دوسرا ہفتے کا دن ہے، یہ بہت ہی خاص ہفتہ ہے، اس کو ہاتھوں سے جانے مت دیجیے گا۔ دعا ایک اچھے انداز میں مانگیے گا اور آرام سے دیکھیں، وظیفہ پڑھ کے ایک لمبی سانس لیں اور بیٹھ جائیں، کچھ دیر تک 1-2 منٹ تک آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں سکون سے اور محسوس کریں رب کی روحانیت کو۔ اس کے بعد دعا کرنا شروع کریں، انشاءاللہ ایک اچھی دعا کریں گے۔ اور اللہ والوں کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ پڑ جائے، اپنے مصلے سے جب تک کہ نہیں اٹھیے گا، جب تک کہ سب کچھ نہ مانگ لے، سب کچھ مانگنے کے بعد ہی اٹھیے گا، پھر ایک بار سجدہ ضرور کریے گا کہ میرے مولا تعظیماً ایک اور سجدہ تجھے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ لوگ چلے جائیں، کوئی 10-20 روپے جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں ان کو اپنے سر پہ سے گھمائیں یا پھر ایک مٹھی چینی آٹا جو بھی اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور اس کو صدقہ کر دیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ صدقہ بہت ضروری ہے، صدقہ ہمارے لیے رستے کھولتا ہے، ہماری صحت میں اچھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ پاک رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے اور صدقہ دینے والے کو اللہ پاک پسند بھی کرتا ہے۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ آج ایک چھوٹا موٹا صدقہ بھی کر دیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہترین وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔